بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون حضرات، تختر عباس کا سلام پہنچے۔ آج دنیا کے سب سے محبوب انسان کی بات سے آغاز کرتے ہیں۔ یہ وہ تھے جو شاید سب سے خوبصورت لوگوں میں سے تھے۔ ان کو دیکھتے ہوئے آنکھوں کو بھلا لگتا تھا۔ رب نے ان کو خوش شکل بھی بنایا تھا، خوش ادا بنایا تھا۔ رشتوں کا بھی کیا شاندار پاس کرتے تھے۔ جو ان کی بیویاں تھیں ان کے لیے وہ اتنے مہربان تھے اور اتنے سافٹ تھے اور اتنے کائنڈ تھے کہ رشک آتا ہے۔ آپ سوچیں کہ حضرت عائشہ کا ذکر ہو یا حضرت سودا کا ذکر ہو یا حضرت خدیجہ کا ذکر ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سب کے ساتھ بہت ہی محبت کا تعلق تھا۔ سودا جو تھیں وہ ان کے کپڑوں میں، ان کی داڑھی پہ، ان کے لباس پہ خوشبو لگاتی۔ اچھا، ان سب کے ہاں اللہ کے رسول جاتے تو سب کے چہروں پہ خوشی کی ایک لہر دوڑ جاتی۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ کے ہاں حضرت سودا تشریف لائیں تو اللہ کے رسول گھر پہ تھے، تو حضرت عائشہ اٹھ کے کھڑی ہوئیں، بہت خوش دلی سے ان کا استقبال کیا، جسے کہتے ہیں اردو میں خندہ پیشانی سے استقبال کیا، اور اپنے ساتھ بٹھایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے درمیان میں بیٹھ گئے۔ اچھا، درمیان میں بیٹھے تو اب حضرت عائشہ کچھ دیر میں اٹھیں، کھانا تیار کیا، حریر تھا وہ لے کے آئیں، تو اللہ کے رسول نے ان کو پہلے دیا تو حضرت سودا نے کہا میں نے نہیں کھانا، تو حضرت عائشہ نے کہا کیوں نہیں کھانا؟ اگر نہ کھایا تو تمہارے منہ پہ مل دوں گی۔ اچھا، جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ حضرت عائشہ نے انتظار کیا، انہوں نے نہیں کھایا تو انہوں نے تھوڑا سا لے کے ان کے چہرے پہ مل دیا، اور حضرت سودا اٹھیں اور اٹھ کے انہوں نے بھی ان کے چہرے پہ جواب ظاہر تھوڑا انہوں نے رزق کیا ہوگا، تو اللہ کے رسول نے اس موقع پہ کہا یہ ہوا عدلے کا بدلہ۔ اب سوچئے، اتنا زندہ دل انسان، اللہ کا پیغمبر اور ایک خاتون کا شوہر، جب وہ گھر جاتے تھے تو ان کے جانے سے زندگی آسان ہو جاتی تھی۔ وہ جاتے تھے تو اپنی بیوی کی تعریف بھی کرتے، اس کی تحسین بھی کرتے، کبھی کبھی ان کا ساتھ اگر وہ حضرت عائشہ کچھ کام کر رہی ہوتی تو ان کے ساتھ کام کرنے کا ہاتھ بھی بٹاتے اور بہت محبت سے تعریف کرتے۔ سیم ٹائم ان کی غیر موجودگی میں بھی تعریف کرتے، یعنی آپ وہ جو لفظ استعمال کرتے تھے۔ حضرت عائشہ نے ایک دفعہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں بھی آپ کی بیوی بن کے آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، تو آپ نے اسے فرمایا تو پھر درگزر زیادہ کیا کرو اور اللہ کی راہ پہ زیادہ دیا کرو۔ اچھا، نسائی کی ایک حدیث ہے بڑی شاندار، اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے ساتھ انہی عورتوں کی شادیاں ہوئی ہیں جو جنتی خاتون ہیں۔ پھر انہوں نے اپنی جو پہلی اہلیت تھیں حضرت خدیجہ، ان کے بارے میں کہا۔ اچھا، ان کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے سب سے زیادہ طویل ہے، کوئی 24.5 سال کا، اور حضرت خدیجہ کوئی 64 سال کی عمر میں فوت ہوئیں۔ تو آپ نے کہا جنت میں ان کے لیے موتیوں سے بنا ہوا گھر ہوگا، اور اس گھر میں کوئی مشقت نہیں ہوگی، اس گھر میں کوئی شور نہیں ہوگا جو خدیجہ کو پسند نہیں تھا۔ آپ سوچیں کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو اللہ کے رسول کو اپنی ان بیویوں کے حوالے سے یاد ہیں، ان کا دل رکھنے والی کیفیت۔ دلدار ہوتے ہیں، دل پذیر ہوتے ہیں اپنے رشتے میں، جو رب نے آپ کو آپ کا سپاؤس دیا ہے، ساتھی دیا ہے، آپ کو اس کا دل رکھنا آتا ہے۔ یہ ایک بڑے انسان کا بڑا وصف ہے۔ آپ سوچئے کہ اللہ کے رسول حضرت عائشہ کو انہوں نے کھیل بھی دکھائے، یعنی اگر مدینہ میں کچھ آئے لوگ جو جگلرز تھے تو آپ نے انہیں دروازے کے پاس کھڑے ہو کے خود آگے کھڑے ہوئے اور کہا کہ دیکھو۔ حضرت عائشہ شوق سے دیکھتی رہیں، تو پھر پوچھا کہ بس کریں، اور ان کا بھی دل نہیں بھرا تھا۔ اچھا، اسی طور پہ دیکھیں سپاؤس کے ساتھ رومانٹک ہونا، اس کے کئی ڈائمنشنز ہیں۔ جب آپ جہاد پہ ایون جا رہے ہوتے تھے، سم ٹائم یہ بھی ہوا کہ آپ نے صحابہ سے کہا آگے چلے جاؤ، اور اس کے بعد حضرت عائشہ سے کہا اور میرے ساتھ دوڑو، تو پہلا مقابلہ حضرت عائشہ ان سے جیت گئیں۔ پھر کچھ عرصے بعد جب گئے تو اللہ کے رسول آپ دوڑے اور آپ ان سے آگے نکل گئے، شاید ان کا بدن تھوڑا بھاری ہو گیا ہوگا، تو پھر آپ نے کہا کہ یہ تمہارے اس کا بدلہ ہے۔ یہ جس بات کو، جو چیز بائنڈ کرتی ہے رشتوں کو، جو چیز دلوں میں زیادہ جگہ دیتی ہے، وہ یہ دل پذیری اور دل رکھنا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ نہ صرف وہ خود لباس بہت اچھا پہنتے تھے، خوشبو بہت اچھی لگاتے تھے، پھر رب نے جو صورت اچھی دی تھی تو زبان اس سے بھی زیادہ میٹھی اور عمدہ دی تھی۔ وہ ان خواتین کے ساتھ جا کے کبھی سخت بات نہیں کرتے تھے۔ دوسرا، جس کو اب کہا جاتا ہے فیملی ٹائم، اللہ کے رسول دوپہر کا وقت اپنی اہلیہ کے ساتھ گزارتے،
اگر کبھی لوگ تنگ کرتے تو آپ کو تھوڑا ناگوار گزرتا، منع نہیں کرتے، پر پھر خود رب نے ان کی مدد کی اور کہا کہ ان کو آ کے یوں زور زور سے آوازیں نہ دیا کرو، اتنی زور سے آوازیں دو گے تو تمہارے اجر بھی ضائع ہو جائے گا۔ اسی طور پہ جو شام کا وقت، لیٹ ایوننگ کا وقت ہے، وہ بھی اللہ کے رسول اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارتے، ان کے ساتھ تبادلہ خیال ہوتا، چھوٹی چھوٹی باتیں شیئر ہوتی، ایون ان کو کہانیاں سناتے۔ آپ سوچیں کہ اللہ کے رسول نے اپنی تقریباً سبھی بیویوں کو ان کی تعلیم بھی کی، ان کی تربیت بھی کی، اور حضرت عائشہ تو وہ خوش بخت ہیں، 2210 احادیث ہیں جو ان سے روایت، اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ ایون مسجد میں، وہ چونکہ اس زمانے میں خود بھی جاتی تھیں، خواتین بھی جاتی تھیں، بعض جو جید صحابہ تھے، بزرگ صحابہ، وہ ان کے پاس رہنمائی کے لیے آتے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ ایک دفعہ چونکہ اللہ کے رسول بھی مجھے کہانیاں سناتے تھے، تو میں نے بھی ان کو 11 عورتوں کی کہانی سنائی، اور آپ نے پوری رغبت سے، پوری محبت سے اور پوری توجہ سے میری بات سنی۔ ان 11 خواتین نے اپنے اپنے شوہروں کے بارے میں ان کی خوبیاں اور ان کی سیرت کے بارے میں چیزیں بتائیں۔ جو آخری تھی وہ بہت ہی شاندار، ابو ذرا اس کا نام تھا اور اس کی بیوی کا نام ام ذرا تھا۔ تو جب وہ کہانی مکمل ہوئی تو اللہ کے رسول نے کہا، عائشہ میں بھی تمہارے لیے ابو ذرا کی طرح ہوں۔ اللہ کے رسول کا ذکر ہم عام طور پہ تقدس کے لیے کرتے ہیں، لیکن انسانوں میں اور خاص طور پہ ہماری زندگی میں سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ اپنے گھر ہیں، اپنے رشتے ہیں۔ رب نے اپنے رسول کو سافٹ بنایا، کائنڈ بنایا، اور اس نے جو طرز عمل اختیار کیا وہ ہمارے لیے ایک نمونہ بھی ہے، اسوہ بھی ہے، پر اس میں گائیڈ لائن بھی ہے کہ کس طور پہ اپنے گھر کو ایک جنت کا نمونہ بنایا جا سکتا ہے۔ قادر حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خوبیاں اور ہیں جو اس لفظ کے لیے بہت موزوں ہیں۔ مثلا آپ کو خوشی ہوگی، ممکن ہے آپ کو حیرت بھی ہو، چونکہ ہم عام طور پہ پیغمبروں کے بارے میں یہ نہیں سوچتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے، اس کو صدقہ فرماتے تھے، اور جب آپ گھر جاتے تھے تو بھی اپنی بیویوں کے ساتھ مسکرا کے بات کرتے۔ نمبر 2، آپ ٹیمپر لوز نہیں کرتے تھے۔ نمبر 3، آپ ان کا دل رکھتے تھے۔ نمبر 4، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ صرف تمہاری ضرورت نہیں ہے، خواتین کی بھی ضرورت ہے، جب تم ان کی ضرورت پوری کرتے ہو تو یہ چیریٹی ہے، آپ نے اس کو صدقہ قرار دیا۔ اچھا، اللہ کے رسول اپنے گھر میں جس طور پہ موو کرتے، بیٹھتے، احادیث میں آیا، اللہ کے رسول نے خود بیان کیا کہ کبھی کبھی جب وہ بیٹھے ہوتے تھے تو حضرت عائشہ کے اوپر اپنی ٹانگیں رکھ دیتے۔ اسی طور پہ جو ایک شاندار بات آپ نوٹ کریں گے، رومانٹک ہونا اور کیا ہوتا ہے کہ جس برتن سے حضرت عائشہ پانی پیتی یا دودھ پیتی تو آپ اس برتن کو لیتے اور عین اس جگہ سے ہونٹ لگا کے پانی پیتے یا دودھ پیتے۔ آپ سوچئے کہ اس لمحے وہ کتنا ایک ایلیویٹڈ محسوس کرتی ہوں گی۔ ہم اس زمانے میں بھی اتنے رومانٹک نہیں ہو پاتے، شاید دل میں جو سافٹنس ہے، وہ جو محبت ہے، اس کے اظہار میں ذرا کمی رہ جاتی ہے، بالکل خالی چائے کے پتی کی طرح عام طور پہ تعلق بن جاتا ہے۔ خواتین حضرات، اللہ کے رسول نے ایک موقع پہ فرمایا کہ اپنے اہل و عیال کے لیے بہت بہتر بنو، اور میں تم میں سب میں سے اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو احادیث میں ایک بہت ہی شاندار بات آئی ہے وہ یہ کہ وہ جب اپنی اہلیہ کو اتنی محبت سے دیکھتے، اچھا یہ جو دیکھنے کا انداز تھا اس میں کتنی محبت ہوگی اور اس میں کتنا اس کے لیے چاہت ہوگی کہ حضرت عائشہ کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ وہ بلش کر جاتی۔ یعنی یہ جو ادا ہے، اس سے زیادہ سافٹنس اور ٹینڈرنس کیا ہو سکتی ہے۔ اسی طور پہ آپ نے اپنی اہلیہ کی غیر موجودگی میں ان کی جو تعریف کرتے، لائک ایک دفعہ ان کے بارے میں کہا کہ کھانوں میں سے جو شرید ہے یہ سب سے من پسند ہے، خوش ذائقہ ہے، اور خواتین میں سے عائشہ شرید کی طرح ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو سخت دل آدمی ہے وہ کبھی اپنی بیوی کی سامنے تو کیا پیچھے بھی تعریف نہیں کر پاتا۔ ہم خواتین سے توقع تو بہت رکھتے ہیں کہ ان کو ایسا ہونا چاہیے، ان کو ویسا ہونا چاہیے، پر آج میں نے یہ کم از کم جو 18 باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر رول ماڈل بنایا جائے تو جتنا گھر ان کا عمدہ تھا، جتنے رشتے ان کے شاندار تھے۔ اچھا، یہ ساری چیزیں، خوش لباس ہونا، خوشبو لگانا، مسکرانا، دل رکھنا، دلداری کرنا،
ان کو تحفے دینا، ان کو کھیل میں ساتھ شریک کرنا، ان کی تعریف کرنا، ان کی غیر موجودگی میں بھی، ان کی موجودگی میں بھی، ان کے ساتھ ہاتھ بٹانا، ان کے ساتھ کبھی کوئی سخت بات نہ کہنا، ان کے ساتھ وقت بتانا، اور خاص طور پہ فیملی ٹائم ان کے ساتھ بتانا، اور ان کے ساتھ کہانیاں سنانا، ان سے کہانیاں سننا، انہیں تعلیم کرنا، انہیں دین کی تعلیم دینا، انہیں سماج کی تعلیم دینا، اور انہیں آخرت کی تعلیم دینا، یہ ساری باتیں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو اس لیے کی کہ یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہو سکے۔ آج بھی ہم اپنے گھروں میں اپنے رشتوں کو جتنا سافٹ اور ٹینڈر کرنا چاہیں، ان چیزوں کو اگر ہم فالو کرتے ہیں، اس کی بہترین اور خوبصورتی کے ساتھ فالو کرنے کی نیت کے ساتھ، تو عبادت کی عبادت ہے، اور جو گھر ہے ہمارا وہ بھی دنیا میں بھی جنت کا نمونہ بن سکتا ہے۔ بہت ساری ٹینشنوں سے اور قباحتوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ سلامت رہیے اور دنیا میں ہی جنت کے گھروں کا جو مزہ ہے وہ پائیے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔